السلام علیکم، یہ یاسمین آڈیو ناولز کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں ناول اہدنا الصراط المستقیم، جس کی مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی چوتھی سورت سورہ نساء کی 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مرد محافظ و نگراں ہیں عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اس لیے فضیلت دی ہے کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، وہ شوہر کی غیر حاضری میں وفادار رہتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے وفاداری کا حکم دیا۔ اور اگر عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ اور پھر انہیں خواب گاہوں سے الگ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو اور انہیں مارو، ضرب غیر شدید۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تو ان پر کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ بڑا بلند ہے۔ آسمان پر ستاروں کا سفر ابھی پوری طرح سے اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کا غلبہ اس قدر حاوی تھا کہ چند لمحے تو وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر بادل نخواستہ جلتی ہوئی آنکھوں سے پلکیں جھپک جھپک کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کی تیز روشنی اور ستاروں کا گھٹتا ہوا باہمی فاصلہ ظاہر کر رہا تھا کہ رات کا آخری پہر اختتام کو ہے۔ اس کے خوابدیدہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اطمینان ہوا کہ وہ مزید کچھ دیر سو سکتی ہے۔ صحن میں رات کی رانی کی مہک پھیلی ہوئی تھی جو اس کی مدہوشی میں اضافہ کرنے لگی۔ اس نے پورا منہ کھول کر جماہی لی اور پھر دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے اندازے کے مطابق اذان ہونے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ وقت کا اندازہ عموماً مظاہر فطرت کی مدد سے لگا لیا کرتی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھنے کی نوبت بہت کم ہی آتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے گھڑی میں وقت دیکھنا ہی نہیں آتا تھا، اگرچہ اس کے گھر میں ایک بہت خوبصورت سنہرے فریم والی دیوار گیر گھڑی موجود تھی، مگر اس پر وقت دیکھنے کے لیے وہ ساجد کی محتاج رہا کرتی۔ یہ گھڑی ساجد نے شادی کے بعد اسے کسی میلے سے دلوائی تھی، اور اس بات سے باخبر ہونے کے بعد کہ زینب وقت دیکھ نہیں سکتی، وہ وقتاً فوقتاً اسے سکھاتا رہتا، ساجی تو اپنا وقت کیوں برباد کرتا ہے، مجھے یہ ول طریقے نہیں آنے کا۔ وہ 5 اور 5 برابر 10 کے اس کھیل سے بہت جلد اکتا جاتی تھی۔ ساجد نے بھی اس کی عدم دلچسپی محسوس کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گھڑی ہی کے ذریعے وقت دیکھنا اتنا ضروری بھی تو نہیں تھا۔ زینب کوئی وزیر سفیر تو نہیں تھی جو گھڑی کی سوئیوں کے مطابق کام کرتی۔ دراصل زینب کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے جھونپڑے میں پانی پینے کا گلاس بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے میکے میں گھڑی جیسی کسی چیز کا وجود نہیں دیکھا تھا۔ اس کا گزارا سڑکوں سے کوڑا کرکٹ چن کر ملنے والی رقم سے ہوا کرتا تھا۔ شادی نے اس کے حالات بدل دیے تھے۔ اسے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کی نئی نئی چیزیں سیکھے۔ وہ ستاروں کی چال سے، سائے کے ڈھلنے سے اور اکثر اوقات گھر میں لگے نیم اور رات کی رانی کے پودے سے وقت کا حساب کتاب کر لیا کرتی تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کا یہ حساب کتاب ہمیشہ درست ہوتا تھا۔ وہ مزید کچھ دیر اسی سوئی جاگی حالت میں پڑی رہی، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے پوری آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ستاروں کی وہی پوزیشن تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر کروٹ بدلی اور اپنی ساتھ والی چارپائی کی طرف دیکھا۔ اس چارپائی پر ایک شخص گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی بہت دھیمی سی آواز زینب کے کروٹ بدلتے ہی صاف سنائی دینے لگی۔ اے اٹھو نا، اذان ہونے والی ہے۔ اس نے بہت دھیمی اور پیار بھری آواز میں اس شخص کو بیدار کرنے کی کوشش کی، مگر توقع کے عین مطابق
وہ شخص کسمسایا بھی نہیں۔ زینب کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ کتنی اوکھی نیند ہے تمہاری، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اٹھ جاؤ، اب دن چڑھ گیا ہے۔ پھر مجھے الزام نہ دینا کہ جگایا نہیں۔ اب کی بار اس نے ہاتھ بڑھا کر اس شخص کا کاندھا ہلایا۔ اس شخص نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھ، تھوڑی دیر اور سو لینے دے، جیسے ہی پہلی بانگ ہوگی میں چلا جاؤں گا۔ آج زیادہ کام نہیں ہے، چودھری غصہ نہیں کرے گا، اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مدہوشی اس کی آواز پر غالب تھی۔ مجھے کیا، سوتا رہو، چودھری نے غصہ کیا تو مجھ پر بڑبڑ مت کرنا۔ وہ دوبارہ سے رخ بدل کر سیدھی ہوتے ہوئے بولی، پھر دونوں بازوؤں کو پھیلا کر انگڑائی لی اور آسمان کو تکنے لگی۔ وہ عموماً اذان کی آواز کے ساتھ اٹھنے کی عادی تھی، مگر جس روز ساجد کو چودھری دوسری ذمہ داریاں سونپ دیتا تو وہ جلدی بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے سسائل سے لیٹے لیٹے ایک بار پھر بڑا سا منہ کھول کر جماہی لی اور سماعتوں پر زور دیتے ہوئے کچھ سننے کی کوشش کی۔ جھینگر اور مینڈکوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، گویا سناٹا ہی سناٹا تھا، جیسے کسی کے خراٹے توڑنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ زینب نے دوسری سمت کروٹ بدل لی۔ اب اس کے سامنے نیم کا ننھا سا درخت تھا۔ وہ اس کی شاخوں کو ہوا سے لرزتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند دوبارہ حملہ کر رہی تھی، مگر اسے جاگنا تھا جب تک کہ ساتھ والی چارپائی پر سویا شخص نہ جاگ جاتا۔ چند لمحوں بعد ہی مرغے کی بانگ کی آوازیں آنے لگیں، پھر ساتھ ہی اکلوتی مسجد کا اکلوتا مولوی بھی اونگتے کھانستے اذان دینے لگا۔ زینب کو مولوی باقر قطن پسند نہ تھا۔ وہ چھوٹے قد، چھریرے بدن اور سانولی رنگت والا عام سا آدمی تھا۔ اس کے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ نہایت شریف تھا، اور اس کی سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ ہمہ وقت اس شرافت کا تذکرہ کرنا پسند کرتا تھا۔ ساجد کی مولوی باقر سے گاڑی چھنتی تھی، اس لیے زینب کو اسے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ اذان کے کلمات پر غور کرنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیسے اسے نیند نے گھیر لیا، اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو صبح کی نیلگو روشنی دیواروں پر اتر آئی تھی۔ ہائے ربا! زینب نے بے حد گھبرا کر ساتھ والی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ چارپائی خالی تھی۔ زینب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس بھرا۔ ساجد کے غصے سے وہی نہیں اور بھی ڈرتے تھے۔ واک ان انٹرویو۔ اس نے اخبار کا اندرونی صفحہ کھولتے ہی اس کیپشن کی طرف دیکھا، پھر دلچسپی سے تفصیل پڑھنے لگی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ وہ مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ تھی، جس کے لیے کمپنی کی طرف سے MBA مارکیٹنگ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے تھے جو کامرس میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھے۔ عشا ناک چڑھا کر اپنی مطلوبہ ویکنسی کا ایڈ تلاش کرنے لگی۔ اس نے سوشیولوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا، بلکہ ڈیزگنیشن کے ساتھ کر رکھا تھا، اور اس بات کا اسے ضم بھی بہت تھا۔ وہ بے حد ذہین اور پرعزم واقع ہوئی تھی۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ وہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، مگر پڑھائی کے فوراً بعد شادی نے اس کے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے اس خاک کا غبار جب کبھی اس کے دماغ کو چڑھتا تو وہ بے حد قنوطیت کا شکار ہو جاتی۔ اب اس کی توجہ اس ایڈ کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ اس نے با آواز بلند پڑھا، پھر مچھلی سطروں پر نظر دوڑانے لگی۔ شخصیت کا پروقار ہونا ضروری ہے۔ شخصیت تو خیر کافی پروقار ہے۔ انگلش کے علاوہ علاقائی زبان بولنے میں مہارت ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں کر سکتی ہوں۔ مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ ہنکار ابھر کر کمپنی کا پتہ دیکھنے لگی۔ مین بولیورڈ، دوسری منزل، گلبرگ 3، لاہور، یعنی عادل کے آفس کے قریب۔ ارے یار، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجھے ضرور اپلائی کرنا چاہیے، میں ضرور اپلائی کروں گی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا، پھر اس اشتہار پر نشان لگانے کے لیے بال پوائنٹ تلاش کرنے لگی۔ اس نے صوفہ کم بیڈ سے ٹانگیں نیچے فرش پر کی اور نظریں اخبار کی سمت مبذول کیے پاؤں کی مدد سے ٹٹول کر سلیپر تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور ایک ہلکے سے چھناکے کی آواز ابھری۔ اس نے اخبار چہرے سے ہٹا کر فرش کی طرف دیکھا۔ بیٹھنے سے پہلے بالوں میں تیل ڈالنے کے لیے اس نے تیل کی بوتل فرش پر رکھی تھی۔ پھر اخبار نظر آ گیا تو اخبار میں ایسی منہمک ہوئی کہ تیل کو بھول ہی گئی۔
کیا مصیبت ہے، فٹے منہ تمہارا عشا خاتون۔ اس نے کوفت سے ناک چڑھا کر فرش کی طرف دیکھا۔ ماسی کچھ دیر قبل ہی صفائی کر کے گئی تھی اور اب فرش پر ٹھیک ٹھاک پھیلاوا بکھر چکا تھا۔ چونکہ غلطی اپنی تھی اسی لیے اسے زیادہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اگر یہی حرکت خدا نخواستہ عادل سے سرزد ہوئی ہوتی تو اس نے اپنے مجازی خدا کے احترام کو بالائے طاق رکھ کر اسے سخت سخت سناتی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فرش صاف کیا، پھر پاؤں دھوتے ہوئے ناخنوں پر نظر پڑی جو ضرورت سے زیادہ لمبے ہو رہے تھے۔ ان کی تراش خراش سے فارغ ہوئی تو کال بیل بج اٹھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے آج صبح سے ہی بہت غصہ آ رہا تھا۔ آنٹی آج کا نیوز پیپر دے دیں، مسز خواجہ کی چھوٹی سی ملازمہ بچی دروازے پر کھڑی کہہ رہی تھی۔ نجمہ جلدی واپس کر جانا، یاد سے۔ ہاں، وہ نیم دلی سے اخبار اسے تھما کر تاکید کرتے ہوئے بولی، حالانکہ جانتی تھی اس کی تاکید بیکار ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ لیونگ روم میں آ گئی۔ مسز خواجہ ان کی مکان مالکہ تھیں۔ محترمہ حد سے زیادہ تنک مزاج اور کنجوس واقع ہوئی تھیں۔ دراصل عادل کو کمپنی کی طرف سے گھر ملا ہوا تھا، مگر وہ صدر کے علاقے میں تھا اور پھر عادل کو مناسب نہیں لگتا تھا کہ عشا اکیلی رہے، کہ وہ خود تو صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا۔ اسی لیے جوہر ٹاؤن میں یہ گھر کرائے پر لیا گیا تھا۔ اچھے وقتوں میں مسز خواجہ کے شوہر نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے ایک سی طرز پر ساتھ ساتھ 2 گھر بنوائے تھے، مگر ان کے بھائی شادی کے کچھ عرصے بعد بوسٹن امریکہ سدھار گئے۔ تب سے یہ گھر کرائے پر چڑھا رہتا تھا۔ عادل نے یہ گھر 1.5 سال قبل کرائے پر حاصل کیا تھا، مگر تب وہ اکیلا یہاں رہتا تھا۔ عشا کو یہاں شفٹ ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ راول پنڈی میں سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سسرال میں روٹین لائف بہت مختلف تھی۔ وہاں اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ بے مصروف سی زندگی گزار رہی ہے، مگر جب سے وہ لاہور شفٹ ہوئی تھی تب سے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر کچھ کر نہیں پا رہی۔ صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے ماسی آتی تھی، پھر 2 افراد کا کام ہی کتنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں مصروف رہتی۔ ٹی وی سے اسے زیادہ شغف نہیں تھی۔ وہ حقیقتاً آج کل ایک سنجیدہ قسم کے مشاغل کی تلاش میں تھی۔ لیونگ روم میں آ کر وہ کچھ دیر منہ بسورے بیٹھی رہی، پھر ٹائم دیکھا۔ 1:30 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس کی کوفت میں مزید اضافہ ہوا۔ اف میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ اس نے گویا بے حد زج ہو کر سوچا۔ پھر لیونگ روم سے اٹھ کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ پر نظر ڈالی، ماتھے پر آئی لٹوں سے چھیڑ چھاڑ کی، انہیں سوارا بگاڑا، پھر آئی بروز کو دیکھنے لگی کہ آیا انہیں چھانٹی کی ضرورت تو نہیں۔ اس کام سے بھی اکتا کر وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ کچھ دیر چھت کو تکتی رہی، پھر سرہانے پڑے اپنے پرس سے موبائل نکال لیا۔ I hate you۔ کچھ لمحوں بعد وہ کسی کو SMS کے ذریعے یہ پیغام دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اس بار واڈیوں کٹائی کے بعد میں نے تجھے بہت اچھا سا تحفہ لے کر دینا ہے، بس دعا کر زینب کہ اس بار مولا کرم کر دے، میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اس نے دیسی گھی میں چپڑی موٹی سی روٹی کا لقمہ منہ میں رکھ کر کچی پیاز کو دانتوں سے کترا۔ اس کے انداز میں بے حد عجلت تھی اور وہ بے حد رغبت سے کھا رہا تھا۔ نیم کے نیچے بچھی چارپائی پر وہ اور زینب بیٹھے دوپہر کا کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ دور کہیں سے آنے والی چکی کی آواز چارپائی کے قریب پڑے پیڈسٹل فین کی کھڑکڑ میں گم ہو کر ایک نئی آواز کو جنم دے رہی تھی۔ مثلاً کیا سوچ رکھا ہے؟ زینب نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی روٹی دیسی گھی کی عیاشی بغیر تھی اور اس کا انداز بھی ساجد علی کی طرح رغبت لیے ہوئے نہیں تھا۔ گود میں بیٹھے 1 سالہ احمد علی کو اس نے باپ کی روٹی سے لقمہ توڑ کر تھما رکھا تھا، جسے بچہ چوس چوس کر کھانے میں مگن تھا۔ مجھے امید ہے اس واری چنگی رقم ہو جائے گی۔ اس سال چودھری پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی شاندار فصل کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اچار کے تیل میں روٹی کا ٹکڑا بھگوتے ہوئے بولا۔ ہائے ساجی، ماشاءاللہ تو کہہ دے، نظر ہو جاتی ہے۔ زینب نے ننھے احمد کو دائیں سے بائیں ٹانگ پر منتقل کرتے ہوئے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ہاں ماشاءاللہ، اس نے عجلت میں کہہ کر لقمہ منہ میں رکھا اور پھر پیاز کترنے لگا۔ اگلے کچھ لمحے اس کے منہ سے آنے والی چپ چپ کی آوازیں ہی گونجتی رہیں۔ زینب اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اس واری روپے ہاتھ آئیں گے تو سب سے پہلے سارے گھر کی لپائی کروانی ہے اور پچھلے کمرے میں باری کھڑکی کی مرمت کروانی ہے۔ کوٹھے کا بیرا منڈیر بھی اونچے کرنے ہیں۔ زینب نے چونک کر سر اٹھایا مگر بولی کچھ نہیں۔ ساجد
خود میں مگن کہہ رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے ہمارا گھر بہت اچھا لگے۔ میں نے اس بار وہ موڑے تو ضرور لینے ہیں جو تائی ہاجرہ کا دیور شہر سے لایا تھا، سامنے والے کمرے میں رکھیں گے، تو ان پر کوئی پھول شول والی کڑھائی کر کے غلاف ڈال دینا، ہمارا کمرہ سج جائے گا۔ اور ہاں، یاد آیا، مولوی باقر کہہ رہا تھا اس کا بیٹا اگلے مہینے گیس والا چولہا لائے گا، اس کے ساتھ سلنڈر ہوتا ہے، گیس سستی ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا 1200 میں سب ہو جائے گا۔ میں تیرے لیے اس واری وہ چولہا ضرور لاؤں گا، تو بس دعا کر زینب۔ وہ بڑے بڑے نوالے کھاتے ہوئے اپنی خواہشات بھی بیان کرتا جا رہا تھا۔ زینب کو ابھی تک ساری گفتگو میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اسے گیس والے چولہے نے بھی خوش نہیں کیا تھا۔ میں نے تجھے ایک اور چیز کا بھی کہا تھا ساجی، وہ روٹی کے ٹکڑے کو مسلتے ہوئے فرمائشی لہجے میں بولی۔ ساجد نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹی وی؟ وہ بغور اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ ساجد نے گردن کی گرد لپیٹا میلا سا رومال اتار کر ہاتھ میں پکڑا، پھر ہاتھ اور منہ اچھی طرح صاف کر کے بولا، نہ زینبے، ہم نے دوزخ کا ٹکٹ نہیں لینا، یہ بات نہ کیا کر مجھ سے۔ اس کے انداز میں قطعیت تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے لسی والی مٹکی اٹھا کر منہ سے لگائی اور گٹا گٹ پینے لگا۔ اس کے بعد اسی لسی سے کلی کر کے اس نے پانی فرش پر تھوکا۔ زینب نہایت بے دلی سے لقمے توڑ رہی تھی۔ تجھے بھوک نہیں ہے کیا؟ ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتی؟ یاد نہیں حکیم جی نے کیا کہا تھا؟ تو نہیں کھائے گی تو احمد علی پر ماس بوٹی نہیں چڑھے گی، ایسا ماڑا دبلا ہی رہ جائے گا، تجھے دودھ پلانا ہوتا ہے، رچ کے کھایا کر زینبے۔ ساجد کا پیٹ بھر چکا تھا، اسے یکدم ہی بیوی کی بے دلی کا اندازہ ہوا۔ اس نے ہاتھ کی کھردری جلد کو چارپائی کی زبان سے رگڑ کر کھجایا، پھر زینب کو پیار بھرے لہجے میں نصیحت کرتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اس نے سر جھکا کر کہا جیسے بھوک نہ لگنا کوئی گناہ ہو۔ ساجد نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے نزدیک بھوک نہ لگنا مسئلہ نہیں، چونچلے تھے، اور یہ تو بڑے لوگوں کے چونچلے تھے۔ تجھے گرمی ہو گئی ہے زینبے، کام بھی تو اتنا کرتی ہے، گرمی بھی تو غضب کی پڑ رہی ہے، یہ لے گنڈا کھا۔ ماں کہتی تھی گنڈا جی ٹھنڈا، مطلب اس سے جی ٹھنڈا رہتا ہے، چل پکڑ لے اب۔ اس نے چنگیڑ سے اٹھا کر پیاز کا ٹکڑا اس کی سمت بڑھایا۔ اس ٹکڑے پر ساجد علی کے دانتوں کے نشان نمایاں تھے۔ چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ سے پیاز پکڑ کر دوبارہ چنگیڑ میں رکھ دی۔ مجھے نہیں کھانا، گھنٹوں منہ سے مہک آتی ہے، ایویں جی خراب ہوتا ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولی، مگر اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ ہرگز سادہ نہیں تھے۔ ساجد حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زینب کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہائے زینب، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، خیر تو ہے؟ وہ والی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کے سراپے میں الجھ کر بولا۔ زینب کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر پہلے کی طرح مراقبے میں جا کر بولی، ہاں ساجی، سب خیر ہے، وہ بات نہیں ہے۔ ساجد کی بے اطمینانی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بات ہوتی تو اتنی پریشانی بھی نہ ہوتی۔ احمد کی دفعہ بھی زینب کو بھوک نہیں لگتی تھی اور ہر چیز کی مہک اس کے دماغ کو چڑھنے لگتی تھی۔ مجھے تیری بڑی فکر ہو رہی ہے زینب، اس نے زینب کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا، پھر زینب کی خاموشی سے مزید الجھ کر بولا، مغرب ویلے مولوی باقر کے پاس چلیں گے، وہ دم کر دے گا، تجھے آرام آ جائے گا۔ وہ متفکر سا اٹھ کر ایک طرف لگے ہینڈ پمپ کی طرف آ گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے کے بعد وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ جلدی آؤں گا، رب راکھا، اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ زینب بھی اس کی جانب دیکھنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چنگیر میں ایک ہی روٹی رہ گئی تھی جو گھی کے بغیر تھی۔ احمد ہمک ہمک کر اچار والی پیالی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک ہی انداز میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ احاطے میں جگالی کرتی بھینسیں منتظر نگاہوں سے اسے تک رہی تھیں۔ یکایک دروازے کی کنڈی پھر بج اٹھی اور اس بار اس کا انداز مختلف تھا۔ زینب ایک جھٹکے سے چارپائی سے اتری اور فوراً احاطے کی سمت چل دی۔ وہاں بھی باہر کی سمت جانے کے لیے ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زینب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جب ایم اے پاس کیا تو بڑے بڑے اخبارات میں میری تصویریں چھپی تھیں
ऑमलेट वाली प्लेट आदिल के सामने रखते हुए वो जताने वाले अंदाज में बोली। ये उसका पसंदीदा डायलॉग था। ऑमलेट आदिल के सामने रखकर वो पराठा पलटने के लिए दोबारा से काउंटर की सम चल दी। आदिल किचन में ही मौजूद डाइनिंग टेबल पे बैठा बेचैनी से नाश्ते का मुंतजर था। उसने ईशा के अंदाज को बगौर मुलाहिजा किया। मतलब कुछ अबर आलूद लग रहा था। बड़े बड़े अखबारात, मतलब कालीन जितने बड़े। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था कि 1980 में इतने बड़े बड़े अखबारात निकला करते थे। उसने बेहद आम से लहजे में कहा था। बेशतर मर्दों की तरह उसे भी हर गैर संजीदा बात निहायत संजीदगी से करने की आदत थी। तवे पर पराठा पलटती ईशा ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी, मगर ज्यादा गौर नहीं किया कि सारी तवज्जो पराठे की तरफ थी। जब पराठा तवे से उतारकर प्लेट में मुंतकिल किया तो समझ में आया कि वो कह क्या रहा है। तौबा, 1980 में एमए नहीं किया था मैंने, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, वो तिनक कर बोली और पराठे वाली प्लेट काउंटर पर रखकर सॉस पैन में दूध निकालने लगी। पैदा नहीं हुई थी मगर तैयारी में तो थी ना, वो साबका लहजे में बोला। ईशा को उसकी बात समझी तो हंसी भी आई, मगर फिर नाक चढ़ाकर इस्तफामिया अंदाज में बोली। मतलब अब की बार आदिल ने कोफ्त में मुब्तला होकर उसकी जानिब देखा, फिर ऑमलेट का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखते हुए बोला। मतलब अंडर प्रोसेस। 1980 में यकीनन तुम पैदा होने की तैयारियां कर रही होगी। मुझसे 1 ही साल तो छोटी हो और मैं 1979 में पैदा हुआ था। उसकी बात पर ईशा खुलकर मुस्कुराई, मगर आदत से मजबूर थी, सो तस्हीह करना जरूरी समझा। 1 साल नहीं 1.5 साल छोटी हूँ। अच्छा भाई, मानता हूँ 1.5 साल छोटी हो, हलफ उठा सकता हूँ कि 1.5 साल छोटी हो, मगर प्लीज अब वो पराठा मुझे इनायत कर दो, मुझे भूख लग रही है। आते पहले ही उधम मचा रही है, अब तो मैदे ने भी दुहाई देना शुरू कर दी है। वो पेट पर हाथ रखे मिन्नत भरे लहजे में बोला। तौबा आदिल, आप बहुत नदीदे होते जा रहे हैं। वो उसके सामने पराठा रखते हुए बोली, फिर सॉस पैन के नीचे आंच धीमी करके आदिल के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। वो नाश्ते में चाय के साथ सादा स्लाइस लेती थी, जबकि आदिल काफी भारी भरकम नाश्ता करने का आदी था। यार कैसी बीवी हो तुम, भूख से निढाल शौहर तुम्हें नादीदा लगता है। मशरकी बीवियां शौहरों को खाता पीता देखकर खुश होती हैं, बल्कि गाना भी गाती हैं, है ना। ईशा ने डाइनिंग टेबल पर पड़े क्रिस्टल के जार में से बादाम निकालकर मुंह में रखते हुए उसकी बात काटी। आदिल मुस्कुराया, मगर फिर मुंह में मौजूद निवाला निगलते हुए, हाँ ना, कौन सा गाना? वो वाला जे में होंदी ढोलना हाय सोने दी तवीतड़ी, ट्यों 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 सोने दी तवीतड़ी। ईशा ने पूछा, फिर मजाहिया अंदाज में गुनगुनाने लगी। उसका अंदाज इस कदर बेसुरा था कि आदिल को हंसी आ गई। बस करो भाई, मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो ताजियत करने आ जाएंगे कि बहन जी बहुत अफसोस हुआ, आपके शौहर इंतकाल कर गए। उसकी बात पर ईशा ने नागवारी से उसे देखा, फिर उसके कांधे पर चपत रसीद करके बोली। तौबा है आदिल, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं आप। उसके अंदाज में इस कदर मोहब्बत थी कि आदिल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट बिखर गई। हो तो तुम भी मशरकी बीवी, पक्की मशरकी बीवी। वो उसके नाक की फंक को उंगली से छूते हुए बोला। सुबह सुबह ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा दिल दहल जाता है। वो अभी भी गुज़िश्ता बात के ज़ेरे असर थी। आदिल के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ ठीक है, सुबह सुबह नाश्ते की बातें करो और बस। वो पराठा खत्म करने के बाद ऑमलेट के बकाया जात पर हाथ साफ कर रहा था। ईशा ने फिर नाक चढ़ाई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुबह सुबह इतना कुछ अंदर कैसे जाता है। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। तुम कभी मॉर्निंग वॉक के लिए गई हो? आदिल ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, जैसे उसकी रूटीन से बेखबर हो। ईशा ने मसनूई हैरानी से उसे देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठती थी, जबकि आदिल ना सिर्फ जॉगिंग के लिए जाता था बल्कि उसने फिट रहने के लिए बाकायदा जिम भी ज्वाइन कर रखा था। कभी जॉगिंग की है? उसने दूसरा सवाल पूछा। नहीं, उसने नफी में जवाब दिया। वेट लिफ्टिंग? वो उकताने लगी। नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पता कि नाश्ता किस चीज का नाम है? अरे तुम क्या जानो कि 1.5 घंटा जॉगिंग के बाद जब इंसान डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो पेट में चूहे कौन सी बीट पर रॉक एंड रोल कर रहे होते हैं। ईशा ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखा, फिर चाय लाने के लिए उठकर काउंटर की समत आ गई। आदिल हाथ धोने के लिए सिंक की समत बढ़ गया।
آج میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ عادل نے چائے پیتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ آج پھر عشا نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے عادل کچھ زیادہ ہی مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں یار، فقط 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ عشا چپ چاپ بغور چائے کے کپ کو دیکھتی رہی۔ یہ بات تو آپ تب سے کہہ رہے ہیں جب سے مجھے پنڈی سے لے کر آئے ہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ عادل نے ہونٹ سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح روٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ موڈ آف نہیں کرو نا، وہ اپنا سر دھیرے سے اس کے سر سے ٹکرا کر بولا۔ عشا خاموش رہی۔ I promise جان، just 2 more days، وہ چاشنی بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ عادل صبح سے شام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، قسم سے سارا دن اس کمرے سے اس کمرے میں پریڈ کرتی رہتی ہوں۔ I promise نا، اس ویکینڈ کے بعد میں انور صاحب سے خود کہہ دوں گا کہ سر، میری بیوی میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے جلدی فارغ کیا کریں۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ بیوی کے موڈ کو مزید نہ بگڑنے دے، اسی لیے تو کہتی ہوں مجھے جاب کر لینے دیں، میں اس فراغت I am sorry یار، getting late، پھر بات کریں گے ہاں، love you، take care، اللہ حافظ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے مڑا اور لاؤنج کی سمت چل دیا۔ چند لمحے بعد عشا نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ love you، بات کرنے کی فرصت نہیں ہے اور محبت کریں گے یہ مجھ سے، وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا منہ پھول کر غبارہ ہو رہا تھا۔ ڈھور ڈنگر آج کل بندے سے زیادہ نخرے والے ہو گئے ہیں، ان کی بھی اتنی ہی خدمت کرنی پڑتی ہے جتنی کہ اپنے ماں پیو کی، اور اتنے ہی لاڈ اٹھانے پڑتے ہیں جتنے کے اولاد کے۔ ساجد بھوری کی پیٹھ سہلاتے ہوئے زینب سے مخاطب تھا۔ بھوری ان کی اکلوتی بھینس کا نام تھا۔ بھوری کچھ دنوں سے کافی سست ہو رہی تھی، دودھ دینا بند نہیں کیا تھا مگر مقدار بہت کم ہو گئی تھی۔ ساجد علی کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ زینب ایک طرف بنی کھڑلی میں کھتاوا بھینس کی خوراک گھولنے میں مشغول تھی۔ وہ جب کھڑلی میں ہاتھ چلاتی تو دائیں بازو میں موجود درجن بھر سرخ اور سنہری چوڑیاں کھنکنے لگتی۔ اسے چوڑیوں کی یہ کھنکھناہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی، جبکہ ساجد علی کو بھوری سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ زینب کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو دیکھتا اور سراہتا۔ وہ بھوری کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا ڈھور ڈنگر بھی آج کل بندے سے زیادہ۔ ساجد زینب کی عدم توجہی محسوس کر کے دوبارہ بولا۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک کہتا ہے ساجی، اس بھوری کو ہی دیکھ لے، 5 سال سے میرے ساتھ ہے، تجھے بیاہ کر اس گھر میں لانے سے 2 سال پہلے اس کو جندراکا سے لایا تھا۔ میرے نانے نے مجھے قرآن ختم کرنے پر اس کا تحفہ دیا تھا، مگر میری ماں بیمار رہتی تھی، پھر اس کو کون سنبھالتا، اسی لیے نانے نے اپنے پاس ہی رکھ لی۔ اس نے سوچا کہ 2 ہتے نواسے کو تحفہ تو دے دیا، مگر کچھ عرصے مال پانی بنا لے، بس پھر یہ وہیں جندراکے میں رہے۔ سارا جندراکا اسی نمانی کا دودھ پیتا تھا، پھر 5 سال پہلے اس کو یہاں کولے لے آیا۔ چودھری کے باڑے میں کام کر کے مجھے بھینس پالنے کا بڑا تجربہ ہو گیا تھا، تب سے اب تک یہ 2 دفعہ سوئی ہے، بچے دیے ہیں، پر دونوں ہی کٹے تھے، کسائی کو دے دیے، 2-2 ہزار کے بکے تھے، فائدہ تو میرا ہی ہوا نا۔ اس واسطے مجھے یہ نمانی بڑی عزیز رہی ہے، مگر اب اس کو اتنا سست دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے۔ کہتے ہیں بندے کے گناہوں کی سزا اس کے ڈھور ڈنگروں کو ملتی ہے، پتہ نہیں ہماری غلطی کی سزا میں تو یہ بیمار نہیں پڑ گئی۔ ہائے بھوری، میری چندا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھینس کی پشت سہلاتا ہوا بولتا چلا جا رہا تھا۔ زینب نے یہ قصہ پہلے بھی بہت مرتبہ سن رکھا تھا، اسے اس قصے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ساجد کی آخری بات پر وہ پرسوچ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی، پھر اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بولی، اس کو قصائی کو دے دے ساجی، یہ کھاگڑ گئی ہے، ایویں کھاگڑ گئی ہے۔ اس نے تڑپ کر زینب کو گھورا، ابھی اس کی عمر نہیں ہے کھاگڑنے والی، صرف 2 کٹے دیے ہیں ابھی، دیکھنا انشاءاللہ میں اس ایک بھوری سے 4 بھوریاں دلاؤں گا تجھے، بس موسم گرم ہے نا اس لیے یہ ذرا سست ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے اس کو۔ وہ بھوری کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زینب نے ناک چڑھا کر نخوت سے اسے دیکھا، پھر جان بوجھ کر دائیں ہاتھ سے پیشانی کو صاف کیا تاکہ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے ساجد علی کو متوجہ کر سکے، مگر وہ جھک کر بھینس کو کھونٹے سے آزاد کرنے میں مصروف تھا تاکہ اسے کھڑلی کے قریب باندھ سکے۔ اس کو بھی مولوی باقر سے دم کروا لے، زینب نے جل کر مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک، بہت پتے کی بات کی ہے تو نے، شام کو مولوی باقر کو گھر لاؤں گا،
इसके दम में बहुत बरकत है, भूरी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वो भूरी को मुनासिब जगह पर बांधते हुए बोला। करीब ही बकरी और उसका मेमना भी बंधे हुए थे। साजिद ने बकरी के पट्टे उठाने के लिए तसले की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो अहाते के बैरूनी दरवाजे के करीब पड़ा था। तसला उठाते हुए उसकी निगाह दरवाजे के बिल्कुल पीछे पड़े हुए जर्द रंग के छिलकों पर पड़ी। दूर से देखने पर पता नहीं चल रहा था कि वो छिलके किस चीज के हैं। तिसला वहीं रखकर वो 2-3 कदम चलकर दरवाजे के बिल्कुल पीछे पहुंच गया और झुककर जूते से हिलाकर उन छिलकों को देखने लगा। नजदीक आने पर खुशबू से ही पता चल रहा था कि वो आम के छिलके हैं। ये तो आम के छिल्लड़ छिलके हैं। ज़ैनब ये कहाँ से आए? उसने मुड़कर अकब में खड़ी ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब की पेशानी पर पहले ही पसीना चमकने लगा था। वो गड़बड़ा सी गई। घर में फल साजिद अली ही लाता था, वो आम नहीं लाया था। तो फिर ये छिलके कहाँ से आए थे? ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ीद नॉवल की एपिसोड्स और दीगर नॉवेल्स की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।